محبت بغیر ذکر کے نہیں ہوتی اور ذکر بغیر محبت کے نہیں ہوتا۔ میں نے چاہا کہ ذکر الہی موضوع ہو، انہوں نے کہا محبت الہی موضوع ہو، میں نے دونوں کو جوڑ دیا ہے کہ ذکر بغیر محبت کے نہیں ہوتا اور محبت بغیر ذکر کے نہیں ہوتی۔ من شیئن اکثرا من احب شیئن اکثرا ذکرہ، جس کے ساتھ جتنی محبت ہوتی ہے وہ اسی کثرت کے ساتھ اس کا ذکر کرتا ہے۔ تو ذکر اور محبت یہ دونوں آپس میں لازم و ملزوم ہے۔ اب محبت کے حوالے سے ایک خاص بات جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کی، وہاں سے میں اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں۔ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسانوں کو اور جنوں کو اس لیے پیدا کیا، فرمایا کہ وہ میری عبادت کریں، وہ میری عبادت کریں۔ اب انسان کی زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، اس کے سوا اور کوئی مقصد نہیں۔ نہ دنیا مقصد ہے، نہ دنیا کی شہرت و ناموری مقصد ہے، نہ دنیا کے بکھیڑے مقصد ہیں۔ یہ دنیا صرف استعمال کے لیے دی ہے، زندہ رہنے کے لیے۔ یہ دنیا کس لیے دی؟ زندہ رہنے کے لیے، نہ کہ ان کے لیے جیا جائے۔ جینے کے لیے دنیا استعمال کرو مگر دنیا کے لیے نہ جیو۔ دیکھیں نا، کشتی ہوتی ہے، کشتی ہمیشہ پانی کے اندر چلتی ہے۔ کیا بات سمجھ رہے ہیں؟ کشتی پانی کے اندر چلتی ہے، تیرتی ہے، منزل تک پہنچاتی ہے، لیکن اگر پانی کشتی میں آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ بولیے، وہ ڈوب جائے گی۔ منزل تک اس نے کیا پہنچانا ہے کہ جو اس میں بیٹھا ہوگا وہ بھی ڈوب جائے گا۔ تو جب تک وہ دریا سمندر میں تیرے منزل تک پہنچائے گی۔ پانی اگر خود اس کے اندر چلا جائے تو یہ ڈبو دے گی۔ اسی طرح یہ ساری کائنات ایک سمندر ہے، دریا ہے یہ دنیا، اور نفس کی کشتی اس میں موجود ہے۔ تو جب تک یہ اس میں رہے گی تیرے گی، لیکن جب پانی یعنی دنیا اس کے اندر آ جائے گی تو پھر یہ ڈوب جائے گی، یہ تباہ و برباد ہو جائے گی۔ بھئی گلا میرا ڈسٹرب ہے، اس لیے کہ میں ابھی تازہ 2 خطاب کر کے آیا ہوں۔ واپسی ہوئی تو تقی صاحب لے آئے ساتھ، میں نے کہا تھوڑا سا ریسٹ کر لینے دیں، انہوں نے کہا نہیں ریسٹ کی اجازت نہیں ہے، تو 2 خطاب کر کے آیا ہوں، گلا ذرا ڈسٹرب ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ بات آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ اب میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اب اللہ نے فرمایا انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ عبادت۔ مقصد عبادت ہے، اور عبادت کی جو اصل ہے، توجہ کریں، عبادت کی اصل، عبادت کا خمیر وہ اللہ کی محبت ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کی محبت ہے۔ اصل عبادت کی کیا ہے؟ اٹھک بیٹھک کو عبادت نہیں کہتے۔ اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لینا، قرآن میں اللہ نے فرمایا مغرب کی طرف کر لینا، یہ نیکی اور عبادت نہیں ہے۔ اس پر ایمان لے آنا، ایمان محبت کا نام ہے۔ ایمان کس کا نام ہے؟ محبت کا نام ہے۔ تو عبادت کی جو اصل ہے وہ اللہ کی محبت ہے۔ اس کو آپ یوں سمجھیں، ابھی ہم نے روٹی کھائی نا، بولیے کھائی ہے نا روٹی ہم نے، جو دوست اب آپ سامنے بیٹھے ہیں تو آپ بھی روٹی کھاتے ہیں۔ اب روٹی کا جو خمیر ہے، روٹی کا جو خمیر ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے آٹا۔ کیا ہے؟ آٹا۔ اب اس آٹے میں ہی پانی ڈالا جاتا ہے، روٹی بن جاتی ہے۔ مزید مزیدار بنانا چاہے تو اسی میں نمک ڈال دیتے، اسی کو پراٹھا کرنا چاہے تو گھی ڈال دیتے، اسی کو سبزی والا کرنا چاہے تو وہ ڈالتے، اسی کو میٹھا کرنا چاہے تو گڑ یا شکر ڈال دیتے۔ اب جو کچھ بھی ڈالتے چلے جائیں، اس کا جو خمیر ہے، اس کی جو اصل ہے وہ آٹا ہی رہے گا۔ اسی طرح لوگوں جو عبادت ہے اس کا خمیر اللہ کی محبت ہے۔ اللہ کی محبت، اس میں آپ چاہے جو کچھ بھی داخل کرتے رہے، اطاعت آ جائے،
ذکر آ جائے، توکل آ جائے، بندگی آ جائے، جو کچھ بھی اس میں داخل ہوتا چلا جائے اس محبت میں خمیر محبت ہے۔ عبادت کا خمیر اور اصل محبت ہے۔ اس میں جتنا کچھ ڈالتے چلے جاؤ گے یہ سونے پہ سہاگا ہوتا چلا جائے گا، مگر اصل شے محبت رہے گی۔ اس لیے میں نے کہا کہ عبادت کی اصل محبت ہے، اور محبت بغیر ذکر کے نہیں ہوتی، محبت بغیر ذکر کے نہیں ہوتی۔ جب بار بار ذکر ہوگا، ذکر علامت محبت بھی ہے اور ذکر محبت کا سبب بھی ہے۔ اگر محبت ہو تو ذکر کرنے سے پتہ چلتا ہے، خبر ہوتی ہے کہ اہل محبت ہے، اور اگر محبت نہ ہو بار بار ذکر کرنے سے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو ذکر راستہ ہے محبت کا، ذکر علامت ہے محبت کی، اور ذکر سبب ہے محبت کا۔ اس لیے میں نے کہا کہ بغیر ذکر کے محبت نہیں ہوتی، اور بغیر محبت کے ذکر نہیں ہوتا۔ اور عبادت، ایمان اور توحید کی اصل کیا ہے؟ وہ ہے اللہ کی محبت، وہ اللہ تعالیٰ کی محبت۔ اس نقطے کی وضاحت قرآن پاک کا ایک واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے۔ بھئی توجہ ہے؟ پیچھے بات سمجھ آ رہی ہے؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریں جن کو سمجھ آ رہی ہے۔ ماشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بیداری کو محبت و اطاعت مصطفیٰ کی بیداری سے بدل دے۔ تو بہرحال قرآن پاک میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، نبیوں کی تبلیغ کے مختلف طریقے ہوتے ہیں، سب سے بہترین طریقہ تبلیغ کا، توجہ کریں، سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ نبی خطاب نہیں کرتے، نبی کچھ ایسا دکھاتے ہیں کہ بندہ خود ہی اس چیز کو دیکھنا شروع ہو جاتا ہے جو وہ زبان سے کہنا چاہتے ہیں نبی۔ مثال کے طور پر قرآن پاک میں آتا ہے، رات کا وقت ہے، قوم کو لے کر بیٹھے ہیں اور آسمان پر ستارے چمک رہے ہیں، آسمان پر ستارے چمک رہے ہیں۔ وہ جو سب سے بڑا ستارہ تھا، قرآن کہتا، آپ نے قوم کو ادھر متوجہ کیا اور اس طرف اشارہ کر کے فرمایا، ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ یہ استفہامی انداز ہے کہ یہ میرا رب ہے، یہ میرا رب ہے۔ قوم نے سمجھا کہ پتہ نہیں وہ اس ستاروں کی عبادت کرنے والی قوم تھی، قوم نے یہ سمجھا کہ شاید ہمارے دین کی طرف آ گئے ہیں، وہ خوش ہو گئے، فرمایا یہ میرا رب ہے۔ قوم نے اس بڑے ستارے کی طرف دیکھا، دیکھتے ہی دیکھتے وہ ستارہ غائب ہو گیا۔ فلما آفل، قرآن کہتا وہ ستارہ غائب ہو گیا۔ جب ستارہ غائب ہوا قوم نے نظروں سے دیکھا، اب آپ نے فرمایا نہیں نہیں، یہ میرا رب نہیں ہے، یہ میرا جو ڈوب جائے وہ میرا رب۔ فرمایا لا احب الآفلین، نہیں، میں ڈوبنے والے سے محبت نہیں کرتا۔ الفاظ پر غور کریں، کیا فرمایا؟ میں ڈوبنے والے سے محبت نہیں کرتا، یعنی بیان توحید کر رہے ہیں، بیان اللہ کی توحید ہو رہی ہے، مگر اس توحید کا بیان محبت سے کر رہے ہیں کہ نہیں، میں ڈوبنے والے سے محبت نہیں کرتا، اس لیے کہ جو ڈوب جائے وہ رب نہیں ہوتا، اور جو رب نہیں اس سے محبت نہیں ہوتی، جس سے محبت ہو جائے وہ رب ہوتا۔ تو رب پر ایمان، توحید، تقوی اور دین اور عبادت، اس کی جو اصل ہے وہ کیا ہے؟ وہ محبت ہے۔ وہ کیا ہے؟ محبت۔ اب آگے سنیے، میں نے کہا محبت بغیر ذکر کے نہیں ہوتی، اور ذکر کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں یہ جو سورہ اعلیٰ میں نے تلاوت کی، سورہ اعلیٰ سب سے بہتر، سب سے برتر، یہ اس کا معنی ہے۔ یہ جو سورہ ہے، سورہ اعلیٰ، آقا علیہ السلام کو اس سورت سے بڑی محبت تھی، بڑا پیار تھا، اور اتنی محبت تھی کہ
کہ تہجد کی نماز میں اکثر یہی سورت پڑھا کرتے تھے۔ اتنی محبت تھی کہ آقا علیہ السلام کی زندگی کی ظاہری حیات کی جو آخری نماز ہے اس کی پہلی رکعت میں میرے آقا نے یہی سورت پڑھی، یہی سورت پڑھی۔ بڑی محبت تھی۔ وجہ کیا؟ اس میں ایک حکم ہے، ایک حکم کے ساتھ اس سورت کا آغاز ہو رہا ہے۔ وہ کیا؟ سبح اسم ربک الاعلی۔ اللہ نے فرمایا محبوب اور آقا کے وسیلے سے ساری امت کو حکم ہے، فرمایا لوگو اپنے رب کے نام کی مالا جپا کرو، اپنے رب کے نام کی پاکی بولا کرو، اپنے رب کے نام کی تسبیح کیا کرو۔ کون سا رب؟ اعلی، جو بڑا ہی بزرگ و برتر ہے۔ جب یہ حکم آیا میرے آقا نے صحابہ کو بلا لیا اور صحابہ کو جمع کر کے فرمایا میرے صحابیوں یہ جو حکم ہے سبح اسم ربک الاعلی، اسے سجدوں کی تسبیح بنا لو، اسے کیا کرو؟ سجدوں کی تسبیح بنا لو۔ اب اس وقت سے لے کر آج تک یہ جو سجدوں میں ہم یہ تسبیح پڑھتے ہیں نا سبحان ربی الاعلی، یہ اسی آیت سے ماخوذ ہے، اسی آیت سے نکلی ہے۔ پہلے صحابہ کرام یہ تسبیح پڑھا نہیں کرتے تھے۔ بھئی کوئی خیریت ہے جی؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یہ پانی ٹھنڈا ہے، یہ نہیں استعمال کرنا۔ تحقیق، نعرہ حیدری۔ حضرت عقبہ بن عامر حضور علیہ السلام کے صحابی ہیں، آقا علیہ السلام کے جلیل القدر صحابی۔ یہ وہ خوش قسمت صحابی ہیں کہ جب بچے تھے تو آقا علیہ السلام نے ان کی پشت پر ہاتھ پھیرا تھا، ان کے جسم سے خوشبو آنے لگی، ان کے جسم سے خوشبو آتی تھی، جس راستے سے گزر جاتے تھے وہ راستے بہک جاتے تھے، پتہ چل جاتا تھا یا حضور گزرے ہیں یا عقبہ بن عامر گزرے ہیں۔ یہ صحابی کہتے ہیں کہ جب ہم سجدے میں جاتے تھے تو یہ تسبیح نہیں پڑھا کرتے تھے، کیا کہتے تھے؟ اللہم لک سجدت، کہ باری تعالیٰ ہم نے تیرے لیے سجدہ کیا، یہ کہا کرتے تھے۔ اور جب اللہ کا یہ حکم آیا سبح اسم ربک الاعلی، جب یہ حکم آیا تو آقا نے فرمایا کہ نہیں، آپ اس تسبیح کو سجدوں کی تسبیح بنا لو۔ تب سے قیامت تک اب یہی تسبیح رہے گی، سبحان ربی الاعلی۔ آقا کو اتنی پسند یہ تسبیح آئی کہ اس کے نام کا ورد ہے، اس کے نام کے مالا، اس کے نام کی پاکی بولنا یہ حکم ہے۔ اور ساتھ فرمایا اعلیٰ، وہ رب بڑا اعلیٰ ہے۔ کون سا رب؟ فرمایا الذی خلق، توجہ کرے، وہ خدا ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جس نے تخلیق کیا ہے۔ اس بات پر توجہ کریں، سب سے گہرا رشتہ کائنات میں خلقت کا ہے، خالق ہونے کا ہے۔ مخلوق اور خالق کا رشتہ، اس سے گہرا کائنات میں کوئی اور رشتہ نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ ماں باپ کا رشتہ سب سے گہرا ہے، ایسی بات ہے نا؟ ماں باپ کا رشتہ سارے رشتوں سے گہرا، حتیٰ کہ ماں کا رشتہ ایسا کہ اس کی گہرائی کو کوئی ناپ ہی نہیں سکتا۔ ماں جب بولتی ہے جیسے جبریل بولتا ہے، ماں جب مسکراتی ہے کہ جیسے جنت کی کلیاں کھل اٹھی ہو، جنت کی کلیاں کھل اٹھی ہو۔ ماں ایک ایسی ہستی ہے کہ کہتے ہیں کہ سمندر کی پاتال کی تہوں میں شاید کوئی اتر جائے مگر ماں کی محبت کا کنارہ کسی کو نہیں ملا، کسی کو نہیں ملا۔ اب ماں اپنے بچوں سے اتنی محبت کیوں کرتی ہے؟ توجہ کریں، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، لوگوں سن لو، کہ اس ماں نے بچے کو پیدا کیا ہے، اس ماں نے بچے کو پیدا کیا۔ ارے جس ماں نے بچے کو پیدا کیا یعنی 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا، اسے تخلیق نہیں کیا، بس امانت کے طور پر اپنے پیٹ میں رکھا۔ ارے جس نے 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا، وہ ماں اتنا پیار کرتی ہے اپنے بیٹے سے، جس خدا نے تخلیق کیا وہ کتنی محبت کرتا ہوگا۔
اسی لیے فرمایا لوگو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا. اس نے تمہیں پیدا کیا، تخلیق کیا. دیکھیں نا، بچہ اگر بھاگ جائے، بچہ اگر گھر سے بھاگ جائے تو ماں کیا کرتی ہے؟ نہ کچھ کھاتی ہے نہ کچھ پیتی ہے. اس کی رحمت کی باہیں ہر وقت کھلی رہتی ہے. وہ کہتی ہے بیٹے تیری اور کوئی ماں نہیں ہے، آ میری طرف لوٹا پلٹا، تیری ماں میں ہوں، تو در در کی ٹھوکریں کھائے گا. بلا تشبیہ بالمثال رب 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا. وہ کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے غافل انسان، اے بھاگنے والے انسان کہاں جاتا، ادھر لوٹا، تیرا رب بڑا کریم ہے، وہ تجھے کچھ نہیں کہے گا. اب دیکھیں نا، ذرا تصور کرے بیٹا اگر بھاگ جائے تو ماں نہ کچھ کھاتی ہے اور نہ کچھ پیتی ہے. بھئی ذرا درود شریف پڑھ لیں. باپ چونکہ مضبوط ہوتا ہے، سیالوی صاحب، وہ پہلے دن تو کہتا کہ نہیں اسے بھاگنے دو، جانے دو، ایک دن باہر رہے گا، اسے لگ پتا جائے گا. اور جب دوسرے دن بھی بیٹا واپس نہ آئے تو باپ بھی پریشان ہو جاتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں؟ اب باپ کیا کرتا ہے کہ بیٹے کے دوستوں کو فون کرتا ہے، کبھی ادھر سے پتہ کرتا ہے، کبھی ادھر سے پتہ کرتا ہے، اور کہیں پر بیٹا نہیں ملتا تو عام طور پر کیا ہوتا ہے، اخبار میں نکلوا دیتے ہیں کہ بیٹے تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، تجھے خبر ملے تو تیری ماں بڑی پریشان ہے، واپس آ جاؤ، تجھے کچھ نہیں کہا جائے گا. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ ایسا ہوتا. اسی طرح رب تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرے بھاگنے والے بندے، تو مجھ سے بھاگ کے کہاں پر جائے گا، بلاخر تو نے میری طرف لوٹنا ہے. 4 کندھے ہوں گے جو تجھے اٹھا کے میرے پاس لائیں گے. تو خود چلا، تو ابھی چلا، میرے پاس آ جا، میں تیرا کریم رب ہوں، تجھے کچھ نہیں کہا جائے گا. تو واپس لوٹا پلٹا، تیرا رب کریم ہے، تو غافل ہو گیا، میرا نافرمان ہو گیا، مگر پلٹا، تیرا رب کریم ہے، تجھے کچھ نہیں کہے گا. ایک واقعہ ذہن میں آ رہا ہے کہ ایک شخص تھا صحابی، اس کا جو بیٹا تھا گھر سے ناراض ہو کے بھاگ گیا. جب کئی دن گزر گئے تو باپ پریشان ہوا، ماں پریشان پہلے دن سے تھی. یہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں چلا آیا، رو پڑا دھاڑے مار کے، عرض کیا آقا میرا بیٹا بھاگ گیا ہے، پتہ نہیں چل رہا کدھر ہے. وہ رو رہا تھا. ایک صحابی ادھر بیٹھا تھا، اس نے کہا کہ آپ کا بیٹا میں نے فلاں قبیلے کے لڑکوں کے ساتھ فلاں جگہ پر کھیلتے دیکھا. وہ خوش ہو گیا، کھڑا ہو گیا، عرض کیا آقا مجھے اجازت دیں میں اپنے بیٹے کو لے کر آؤں. فرمایا جاؤ، مگر میری ایک تمہیں نصیحت ہے، جب بیٹے کے پاس جاؤ اسے بیٹا کہہ کے مخاطب نہ کرنا. ذرا توجہ کریں، کیا فرمایا؟ بیٹا کہہ کے مخاطب نہ کرنا. اس لیے کہ جب تم بیٹا کہہ کے مخاطب کرو گے، اس صحابی نے عرض کیا آقا میرا بیٹا ہی تو ہے، تو میں بیٹا نہ کہوں تو کیا کہوں؟ آقا نے فرمایا گھر لے جاؤ اور گھر جا کے جو چاہے کرنا. آقا ادھر بیٹا کیوں نہ کہوں؟ فرمایا اس لیے کہ کئی دن ہو گئے بیٹا تجھ سے دور ہے، تیرے اندر بڑی محبت ہوگی، بڑی شفقت ہوگی، تو بڑی محبت چاہت کے ساتھ جب بیٹا کہہ کے پکارے گا، وہاں پر کوئی یتیم ہوگا، اس کے دل کو چوٹ لگے گی، وہ سوچے گا کاش میرا باپ بھی زندہ ہوتا، مجھے اسی طرح شفقت دیتا. اسی لیے میرے آقا نے فرمایا یتیم کے سامنے کبھی اپنے بچے سے زیادہ پیار نہ کرو، کسی بیوہ کے سامنے اپنی زوجہ سے محبت بھری بات نہ کرو، کسی غریب کے سامنے اپنی دولت کا زیادہ اظہار نہ کرو. میرے آقا کی تعلیم یہ ہے. چنانچہ وہ گھر لے کے آ گیا. تو بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ماں ہے بچے کو پیدا کرنے والی، وہ اتنی محبت کرتی ہے. تو جس خدا نے اس انسان کو پیدا کیا، تخلیق کیا، وہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا.
اب یہ حکم ایڈ کر لے ساتھ، فرمایا اس رب کے نام کی مالا کو جپو، صبح و شام اس مولا کا ذکر کیا کرو، محبت میں اس کے دیوانے ہو جاؤ، ہر لمحہ اس کو پکارو، اس کے نام کی مالا جپو۔ تمہارا رب بڑا اعلیٰ ہے، وہ ہے جس نے تمہیں تخلیق کیا، جس نے تمہیں پیدا کیا، اور ساتھ فرمایا صرف پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، فسوا، پھر تمہاری نوک پلک سنواری، تمہیں درست کیا، تمہاری نوک پلک سنواری کہ تو خوبصورت نظر آئے، اور یہ بیان کر کے فرمایا والذی قدرا، پھر تمہارا رب وہ ہے، اس رب کے نام کی مالا کو جپو، وہ رب جس نے تمہارے اعضاء کو درست کیا، توازن دیا، والذی قدرا، تمہارے اعضاء کو درست کیا۔ توازن دینے کا مطلب یہ ہے، توجہ کریں کہ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے دونوں ٹانگیں ایک جیسی بنائی ہے نا، بولیے نیند تو نہیں آ رہی؟ یہ جو پیچھے ہے ذرا ہاتھ کھڑا کریں جن کو نیند آ رہی ہے، تو کیا یہ ساروں کو نیند آ رہی؟ تقی صاحب نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بیدار ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بیدار رکھے۔ غفلت نحوست ہے، غفلت دنیا کا فتنہ ہے، جو دم غافل سو دم کافر، سانوے ہو مرشد پڑھایا ہو۔ اللہ ان غفلتوں کو بیداریوں سے بدل دے، بیداریوں سے بدل دے۔ تو میں بات یہ عرض کر رہا تھا کہ والذی قدرا، دو ٹانگیں ہیں، اگر ایک ٹانگ اللہ چھوٹی کر دیتا تو کیا ہوتا؟ بولیے، تو لڑکھڑا کے بندہ چلتا اور حسن زائل ہو جاتا۔ دو ہاتھ ہیں، ایک ہاتھ کو تھوڑا سائز میں چھوٹا کر دیتا تو کتنا انسان بدصورت لگتا۔ سر کے اندر دو چراغ روشن کیے رب تعالیٰ نے، دو چراغ آنکھوں کے، اگر ایک آنکھ کا سائز تھوڑا بڑا ہوتا اور ایک آنکھ کا سائز تھوڑا سا چھوٹا ہوتا تو انسان منہ چھپائے نہ پھرتا۔ تو اللہ نے فرمایا والذی قدرا، وہ خدا ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، اس کا ذکر کیا کرو، جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہاری نوک پلک سنواری اور تمہیں درست توازن دیا تاکہ تو حسین نظر آئے، اور یہ بیان کر کے آپ فرمایا فہدا، اور پھر تمہیں چراغ عقل دیا، پھر تمہیں چراغ عقل دیا۔ دیکھیں نا، گبرو جوان ہو، ہنسی بڑا ہو، خوبصورت ہو، مگر عقل اس کی ماری گئی ہو تو حسن کا کیا فائدہ؟ حسن کا کیا فائدہ؟ فرمایا اس رب کے نام کی مالا کو جپو جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تمہاری نوک پلک سنواری، جس نے تمہیں حسن دیا، جمال دیا، کمال دیا، تمہیں سنوارا، اور پھر چراغ ہدایت عطا کیا، عقل کا چراغ۔ اس سے مراد فہدا، ہدایت دی، اس سے ہدایت فطری مراد ہے۔ کون سی ہدایت مراد ہے؟ ہدایت فطری۔ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے، ماں اس کو اپنے قریب لائے تو ماں کے پستان چوسنے لگتا ہے، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ اس بچے کو کس نے سکھایا کہ یہ تیرا دودھ ہے، تیری خوراک ہے، اور اس کو حاصل کرنے کا طریقہ یہ کس نے بتایا؟ دیکھیں نا، جانور بھی ہو تو فطری ہدایت اس کے پاس بھی ہوتی ہے۔ چڑیا کا بچہ ہوتا ہے نا، پہلے دن جب وہ انڈے سے باہر آتا ہے اس کی آنکھیں بھی بند ہوتی ہیں، ایسا ہے کہ نہیں؟ آنکھیں بالکل بند ہوتی ہیں، کچھ دن بعد پھر آنکھیں کھلتی ہیں، بالکل بند ہوتی ہیں، لیکن جب ماں آتی ہے اسے پتہ چل جاتا ہے اور وہ چونچ کھول دیتا ہے، وہ بچہ چونچ کھول دیتا ہے اور ماں اس چونچ میں دانہ ڈالتی ہے۔ بھئی اس معصوم بچے کو کس نے ہدایت دی کہ یہ تیری ماں ہے اور خوراک حاصل کرنے کا یہ طریقہ ہے، چونچ کھول دو۔ یہ ہدایت فطری ہے۔ ہدایت کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ کتنی قسمیں؟ دو قسمیں۔ ایک قسم ہدایت کی وہ ہوتی ہے جسے ہدایت فطری کہتے ہیں، اور ایک ہدایت وہ ہوتی ہے جو نبیوں کے ذریعے سے آتی ہے، ولیوں کے ذریعے سے آتی ہے، نبیوں کے ذریعے سے آتی ہے۔ اب یہ جو ہدایت فطری ہے، اگر نبیوں کی ہدایت نہ بھی ملے بالفرض، ہدایت فطری بھی ہو تو بندہ گمراہ نہیں ہو سکتا اگر عقل سلیم ہو۔
مثال کے طور پر جھوٹ بولنا گناہ ہے، ایسی بات ہے، غیر مسلموں کو بھی پتا ہے کہ نہیں؟ نبیوں بھائی پتا ہے، ان سے پوچھ لیں، وہ کہیں گے جھوٹ بولنا گناہ ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے، ہر کسی کو پتا ہے، نبی نہ بھی بتائے بھلے، آسمانی کتابوں میں ہدایت نہ بھی ہو، ہر کوئی جانتا ہے جھوٹ بولنا بری بات ہے، کسی سے ساتھ زیادتی کرنا، ظلم کرنا، کسی کی جگہ ہتھیار لینا، یہ کیا ہے؟ بری بات ہے۔ اب اگر کوئی نہ بھی بتائے مگر اللہ نے ہدایت کا ایسا چراغ روشن کر دیا ہے، بندے کو خود ہی پتا ہوتا۔ ایک حدیث مبارکہ میرے ذہن میں آ رہی ہے، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص سائل آیا اور سوال کیا کہ گناہ کسے کہتے ہیں؟ گناہ کسے کہتے ہیں؟ اب آقا نے گناہوں کی تفصیل بیان نہیں کی سیالوی صاحب کہ یہ گناہ ہے، یہ گناہ، یہ گناہ، کلیہ بیان کیا۔ آقا نے فرمایا ہر وہ عمل گناہ ہے ما حاک فی صدرک، جس بات سے تیرے دل میں کھٹکا محسوس ہو سمجھ لو وہ گناہ ہے۔ اب اندازہ کر لی، جس بات سے کھٹکا محسوس ہو، اور جو بات تو چھپائے کہ لوگوں کو خبر نہ ہو جائے، لوگ اس پر مطلع نہ ہو جائے، جس بات کو تو لوگوں سے چھپائے کہ لوگوں کو خبر نہ ہو جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اندر کے مفتی نے فتویٰ دے دیا غلط بات ہے۔ یہی بات آقا نے فرمائی، ما حاک فی صدرک، تیرا جی، تیرا دل جس بات میں کھٹکا محسوس کرے وہ چیز چھوڑ دو، وہ چیز چھوڑ دو۔ ہر کسی کا ایک روحانی مقام ہوتا ہے، کسی کا دل تھوڑی سی بات سے کھٹکا محسوس کرتا ہے، اس کے لیے وہ گناہ، اور کسی کا دل بڑی بات سے کھٹکا محسوس کرتا ہے، اس کے لیے وہ گناہ۔ آپ اس بات کو سمجھیے، یہ روحانی مقام ہوتا ہے۔ لباس جتنا صاف ہوگا، شفاف ہوگا، اس پر تھوڑا سا داغ بھی نظر آ جائے گا، تھوڑا سا داغ بھی نظر آئے گا۔ اگر لباس داغدار ہو تو چھوٹا سا داغ اس پر نظر نہیں آئے گا، بڑا لگے گا تو پتا چلے گا۔ بس جس کی خبر ہو جائے وہ گناہ ہے۔ کوئی چھوٹی سی بات سے کھٹکا محسوس کرتا ہے، ولی ہوتے ہیں، تھوڑی بات سے کھٹکا محسوس کرتا ہے وہ ولی ہوتے ہیں، وہ اسے چھوڑ دیتے ہیں، اور کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا، اور کوئی ایسا گناہ اس سے سرزد ہو جائے، اندر کا مفتی فوراً کھٹکا محسوس کرتا ہے کہ کہتے ہیں نہیں یہ عمل چھوڑ دو۔ یہ بات آقا نے فرمائی۔ اب اسی کی وضاحت کے لیے ایک اور حدیث بیان کرتا ہوں۔ حضرت وادثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور کے ایک جلیل القدر صحابی ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں گیا اور پیچھے جا کے بیٹھ گیا۔ اب آداب مجلس کے سن لیجئے، تھوڑے تھوڑے عملی طور پر بھی آپ کو سبق دوں کہ جب کسی مجلس میں آئیں تو کبھی خیال نہ کریں مجھے اچھی جگہ ملے، جہاں پر جگہ ملے وہیں پر بیٹھ جاؤ۔ مجلس کا جو منتظم ہے وہ اگر چاہے کہ یہاں پر آئے پھر آ سکتے ہیں، مگر پیچھے جہاں پر جگہ ملے وہیں پر بیٹھ جاؤ۔ وہ صحابی پیچھے بیٹھ گیا، آقا نے دیکھا اور اشارہ کیا، فرمایا ادنو یا وادثہ، وادثہ میرے قریب آ جا، میرے قریب آ جا۔ وہ قریب ہوا، اتنا قریب ہوا، 3 بار آقا نے فرمایا اور قریب آ جا، اور قریب آ جا۔ کہتے گھٹنے، میرے گھٹنے حضور کے گھٹنوں سے مس ہو گئے، میں اتنا قریب ہوا۔ آقا نے فرمایا کوئی سوال کرنا چاہتا ہے؟ بیٹھا وہ پیچھے تھا، آقا نے آگے بلایا، فرمایا کوئی سوال کرنا چاہتا ہے؟ جی آقا۔ فرمایا وہ سوال جو تو کرنا چاہتا ہے وہ خود بتائے گا کہ وہ بھی میں ہی بتاؤں؟ ہائے ہائے ہائے، کہ ڈٹھے ورک قرآن دے پھول سارے، تیری شان یہ نہیں کوئی اور ڈٹھا، تیری شان نہ کرے مقابلہ جیڑا، آشتا اسنو اصل چور ڈٹھا، کوئی بشر آکھے کوئی نور آکھے، دنی راتی پہندہ آئے ہو شور ڈٹھا، تے اللہ والے گل مکا دیتی تو سا ہور ڈٹھا، سا ہور ڈٹھا۔ آقا نے فرمایا کہ وہ جو سوال لے کر آیا ہے خود بتائے گا کہ وہ بھی میں ہی بتاؤں؟ عرض کی آقا اگر آپ بتا دے تو بڑا کمال ہے۔ صحابہ حیران رہ گئے، وہ بھی شوق سے دیکھنے لگے۔ آقا نے فرمایا یہی پوچھنا چاہتا ہے نا کہ گناہ کیا ہے، ثواب کیا ہے؟
وہ حیران ہوا صحابی، آقا لبیک یا حبیبی، میں یہی پوچھنا چاہتا ہوں۔ آقا نے فرمایا جواب میں خود دوں یا جواب بھی تجھ سے دوں؟ عرض کیا آقا میں کیسے جواب دے سکتا ہوں؟ اگر جواب میرے پاس ہوتا تو سوال ہی نہ بنتا۔ آقا نے فرمایا کیوں نہیں؟ آقا نے ان کے سینے پر ہاتھ مارا یوں کر کے، فضرب علی قلبہ صدر، فضرب علی صدر، ان کے سینے پر ہاتھ مارا۔ کالا، آقا نے پھر فرمایا استفتی من قلبی، فرمایا کہ یہ مجھ سے نہ پوچھ کہ گناہ کیا ہے اور ثواب کیا ہے، فرمایا تیرے اندر یہاں پر ایک مفتی بیٹھا ہے، وہ دل ہے، وہ تیرا ضمیر ہے، وہ تیرا اندر ہے، وہ جو مفتی بیٹھا ہے اس سے پوچھ لیا کرو، وہ مفتی بتائے گا کیا گناہ ہے کیا ثواب۔ میری بات سمجھ لو، جس شے سے دل میں کھٹکا محسوس ہو سمجھ لو وہ گناہ اسے چھوڑ دو۔ یہ کلیہ اور قاعدہ ہے، کسی مولوی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ یہ مولویوں سے ہم پتہ کیوں پوچھتے ہیں کہ شاید کوئی راستہ مل جائے، پتہ ہوتا ہے کہ غلط چیز ہے، انسان کو پتہ ہوتا ہے، مگر مولوی سے پوچھتا ہے شاید کوئی راستہ ہی نکل آئے، شاید کوئی۔ آقا نے فرمایا کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں، اس دل سے پوچھ لیا کرو۔ وہ کام کرنے لگے دل سے پوچھو وہ کیا کہتا، اس دل میں فطری ہدایت ہے۔ اب فطری ہدایت کے حوالے سے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ آپ گھروں کے اندر مرغیاں بھی پالتے ہیں کہ نہیں؟ بولیے۔ اب مرغی کڑک بھی بیٹھتی ہے، یہ آپ کا سپیکر بھی ذرا درست نہیں ہے، یہ بھی آواز کھینچ رہا ہے، ویسے بھی میرا گلا خراب ہے، سونے پہ سہاگا ہو گیا ہے۔ جی جی جی، اب سنیے کہ مرغی کڑک بیٹھتی ہے کہ نہیں؟ بولیے۔ کڑک بیٹھنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ جب وہ خاص تعداد میں انڈے دیتی ہے نا تو پھر وہ کہتی ہے اب میں نے انڈا نہیں دینا، میرے انڈے میرے پاس لاؤ، میں بچے نہیں لینا چاہتی، میرے نیچے انڈے رکھو، ایسی بات ہے۔ اور بطخ کڑک بیٹھتی ہے؟ بولیے بھئی بطخ نہیں بیٹھتی کڑک، بطخ کبھی کڑک نہیں بیٹھتی۔ اب بطخ کے بچے اگر لینا چاہے تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کے انڈے بھی مرغی کے نیچے۔ ضیاء صاحب، قاسم ضیاء صاحب، بطخ کے بچے اگر لینا چاہے تو اس کے انڈے بھی مرغی کے نیچے، مرغی کے نیچے۔ اب مرغی کے انڈے بھی اس کے نیچے اور بطخ کے انڈے بھی اس کے نیچے۔ 21 دن تک وہ مرغی ان انڈوں کو توجہ دیتی ہے اور اپنے جسم کی حرارت دیتی ہے۔ 21 دن کے بعد وہ جو مردہ انڈا ہوتا ہے اس میں جان پیدا ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پر روک کر چونکہ روحانی بستی ہے ایک روحانی نکتہ بیان کر دوں، وہ یہ کہ وہ مرغی ہو کر اگر بے جان انڈوں کو توجہ دے، وہ مردہ چیز حیات میں بدل جائے۔ اسی طرح مرشد کامل جب مرید کامل کے بے جائے دل پہ توجہ کرتا ہے مسلسل، اس کا مردہ دل زندہ ہو جاتا۔ اور کیوں زندہ نہ ہو؟ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ چنانچہ 21 دن گزر گئے، اس میں جان پیدا ہو گئی انڈوں میں، اب انڈے ٹوٹنے لگے۔ توجہ کریں، اب مرغی کے انڈوں سے مرغی کے بچے اور بطخ کے انڈوں سے، بولیے، نتیجہ قدرت کے مطابق، حرارت ایک، فیض ایک، نتیجہ قدرت کے مطابق۔ اب بطخ کے بچے بھی آ گئے، مرغی کے بچے بھی آ گئے۔ اب مرغی دونوں کو اپنا بچہ سمجھ رہی ہے، ایسی بات ہے، اور بطخ کے بچے بھی اسی کو اپنی ماں سمجھ رہے ہیں، ایسی بات ہے۔ اب آپ نے چاہا کہ بچے تھوڑے بڑے ہو گئے ہیں، مرغی کو اب اجازت دی، پہلے تاڑ کے رکھا کہ کوا نہ لے جائے بچوں کو، کمزور ہے، اب ان کے جسم مضبوط ہے، اب اجازت دیتے مرغی کو باہر لے جا۔ اب مرغی کے بچے بھی اور بطخ کے بچے بھی مرغی کے ساتھ ساتھ باہر گئے تو باہر ایک جگہ پہ جوہڑ ہے،
پانی ہے، اس پانی کو مرغی نے دیکھا، ماں نے تو ڈر گئی، مرغی کے بچوں نے دیکھا ڈر گئے، مگر وہ جو بطخ کے بچے تھے، وہ جو بطخ کے بچے تھے، انہوں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، بلا دھڑک آگے بڑھے، چھلانگے مار کے تیرنا شروع کر دیا۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ ان بطخ کے بچوں کو تیرنا کس نے سکھایا؟ مرغی نے تو سکھایا نہیں جو ان کی ماں بنی ہوئی ہے، بطخ ان کے پاس نہیں کہ انہیں سکھائے، اور اس کی انہیں خبر بھی نہیں، نہ مرغی نے تربیت دی، نہ مرغی کو خود تیرنا آتا ہے۔ ارے بطخ کے بچوں کو کس نے خبر دی کہ تم پانی سے ڈرو نہیں، تم کود جاؤ، تم تیرو گے، یہ تمہارا باغیچہ ہے۔ یہ ہدایت اسی رب ذوالجلال نے دی، اسی رب ذوالجلال نے دی۔ اس کا تذکرہ یہاں پر فرمایا کہ والذی قدر فہدی، کہ وہ خدا ہے کہ جس نے حسن و جمال عطا کر کے پھر فطری ہدایت کا چراغ عطا کر دیا۔ اب اس کے بعد فرمایا والذی اخرج المرعی، وہی خدا ہے پھر جس نے تمہارے لیے زمین سے چارہ نکالا، زمین کی کوکھ سے چارہ نکالا۔ دیکھیں نا، بیج آپ جب زمین میں ڈالتے ہیں تو اوپر سے پانی ڈالنے سے پہلے سہاگا چلاتے ہیں، سہاگا کہتے ہیں نا، سہاگا چلاتے ہیں، پانی ڈال دیتے ہیں، وہ زمین سخت ہو جاتی ہے، آپ انگلی اس میں داخل نہیں کر سکتے، مگر اس سخت زمین سے اللہ نے فرمایا والذی اخرج المرعی، ایک نازک سا تنا نکل آتا ہے، وہ اتنا نازک ہوتا ہے صرف ہاتھ اس طرح کر کے ٹچ کرے مرجھا جائے۔ اس سخت زمین کی کوکھ سے اس نرم تنے کو کس نے نکالا؟ فرمایا اسی خدا نے، اسی سے تمہارے لیے چارہ بنا، جانوروں کے لیے اور انسانوں کے لیے اناج بنا، پھل بنے۔ پھر فرمایا فجعلہ غثاء احوا، اور پھر وہ مزید گہرے سبز ہو گئے اور تمہارے لیے پھل بن گئے۔ اور یہ بیان کر کے اب آخری 2 آیتیں رہ گئی ہیں، اس کی تفسیر بیان کر کے پھر میں اجازت چاہوں گا، اور آج کا ہمارا درس قرآن مکمل ہو جائے گا۔ اب یہ بیان کر کے فرمایا سنقرئک فلا تنسیٰ، اے پیارے حبیب انہیں بتا دیں کہ ہر لمحہ خدا کو یاد کیا کرو، اس کے نام کی مالا جپا کرو، وہ خدا بڑا بزرگ و برتر ہے، اسی نے تم کو پیدا کیا، اسی نے تمہاری نوک پلک سواری، اسی نے تم کو حسن و جمال عطا کیا، تمہارے اعضاء درست کیے، اسی نے تمہیں چراغ عقل دیا، وہی تمہارا رازق ہے، اسی نے تمہیں رزق عطا کیا۔ پھر فرمایا وہی خدا ہے سنقرئک فلا تنسیٰ، محبوب یہ بار بار یاد کرتے ہیں، بھول جاتے ہیں، تجھے بھیجا ہے یاد کروانے کے لیے، تجھے بھیجا ہے ان غافلوں کے لیے، اور ایسا بنا کے بھیجا ہے اور ایسا سکھا کے بھیجا ہے، ہر کوئی پڑھتا ہے بھول جاتا ہے، سنقرئک فلا تنسیٰ، محبوب ہم تجھ کو ایسا پڑھائیں گے کہ تو کبھی نہیں بھولے گا، اور تو کیسے بھول سکتا ہے؟ تو بھولے ہووں کو یاد کروانے کے لیے آیا ہے۔ سنقرئک فلا تنسیٰ الا ما شاء اللہ، تو وہی بھولے گا جو خدا چاہے گا، خود نہیں بھولے گا۔ دیکھیں نا حدیث مبارکہ میں آتا ہے، ایک بار امامت کے مصلی پر میرے آقا کھڑے ہیں، امامت کے مصلی پر، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث، جنت میں نگاہ پڑ گئی، جنت میں انگوروں کا خوشہ لٹک رہا، آقا کو خوبصورت لگا، خیال آیا کہ غلاموں کو کھلاؤ، 2 قدم آگے بڑھے، ہاتھ آگے کیا، پھر خیال آیا جنت کی شے ہے، رہنے دو، پیچھے آ گئے، 3 بار اس طرح آگے بڑھے۔ صحابہ کرام نے بعد نماز عرض کیا آقا کیا بات تھی، آپ 2-3 بار آگے بڑھے؟ فرمایا انگوروں کا خوشہ تھا، میں نے چاہا تمہارے لیے توڑ لوں، تمہارے لیے توڑ لوں، مگر میں نے چاہا کہ جنت کی چیز ہے جنت میں رہے۔ اب میرا سوال آپ سے ہے، وہ یہ کہ جنت زمین پر ہے؟ بولیے، جنت زمین پر ہے؟ نہیں، وہ تو عرش کے کہیں قریب ہے، اتنی اونچائی ہے۔ میرے آقا سے جنت دور رہی ہے، آقا ہاتھ آگے بڑھائے،
تو ہاتھ جنت میں پہنچ جائے، ہاتھ جنت میں پہنچ جائے۔ ارے مصطفیٰ ہاتھ بڑھائے جنت میں پہنچ جائے تو کیا مدینہ پاکستان سے دور ہے؟ مولوی فتویٰ لگاتے کہ دور سے پکارنا جائز نہیں ہے، دور سے یا رسول اللہ کہنا جائز نہیں۔ بھئی دوری تمہارے لیے ہے، مصطفیٰ کے لیے کوئی دوری نہیں ہے، میرے آقا کے لیے کوئی دوری نہیں ہے۔ نماز پڑھا رہے ہیں، عصر کی نماز ہے، 2 رکعت بعد سلام بھی پھیر دیا، 2 رکعت بعد سلام پھیر دیا۔ اب صحابہ بیٹھے، اب صحابہ مولوی تو نہیں ہے، ہمارے مولوی تو جھٹ فتویٰ لگا دیتے ہیں نا، نہ انہیں خوف خدا نہ خوف مصطفیٰ، ڈر اور خوف نہیں، جھٹ سے فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ یہ ملا نہ تھے، یہ عاشق لوگ تھے، جانتے ہیں کہ 4 رکعت ہے اور 2 رکعت بعد آقا نے سلام پھیر دیا۔ صحابہ ایک دوسرے کے منہ کی طرف دیکھیں کہ اب کیا حضور مسکرا رہے ہیں، حضور مسکرا رہے کہ کچھ بولے، کچھ بولے۔ اتنے میں ایک صحابی عرض کرنے لگا کہ آقا کیا عصر کی رکعت 2 ہو گئی ہیں؟ یہ نہیں کہا کہ آپ بھول گئے ہیں، اس طرح کے لفظ صحابہ نہیں بولتے تھے۔ عرض کی آقا عصر کی رکعت 2 ہو گئی ہیں؟ فرمایا نہیں 4 ہے۔ عرض کی آقا آپ نے 2 پڑھی ہے؟ فرمایا میں بھولا نہیں، میں بھلایا گیا ہوں، میں بھولا نہیں بھلایا گیا ہوں، تاکہ میری سنت راستہ تمہیں مل جائے، کہ اگر کبھی ایسا ہو جائے بھول جاؤ تو تمہیں سنت راستہ معلوم ہو کہ کس طرح نماز کو مکمل کرنا ہے۔ تو فرمایا سنقرئک فلا تنسیٰ الا ما شاء اللہ، تجھ کو ایسا پڑھائیں گے محبوب تو بھولے گا نہیں، الا ما شاء اللہ، مگر جب ہم چاہیں گے تو نسیان طاری ہو جائے گا۔ تو رب چاہے تو بھولتے ہیں، خود نہیں بھولتے۔ اور یہ بیان کر کے فرمایا آخری حصہ درس قرآن کا، فرمایا انہ یعلم الجہر وما یخفی، پھر وہی خدا ہے، وہی خدا ہے تو جو تمہارے ہر ظاہر کو بھی جانتا ہے اور تمہارے ہر باطن پر بھی نگاہ رکھے ہوئے، اس کا ذکر کیا کرو، اس کو یاد کیا کرو۔ اس نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں حسن و جمال عطا کیا، تمہیں چراغ عقل و ہدایت عطا کیا اور اپنا محبوب محمد مصطفیٰ بھیجا۔ اب اس کے بعد فرمایا اس کی نگاہ تم پر ہے، وہ تمہارے ظاہر کو بھی جانتا ہے، تمہارے باطن کو بھی جانتا ہے۔ جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو لوگوں اسے بھی جانتا ہے، جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے بھی جانتا ہے، جو کچھ تم کھلے میدانوں میں کرتے ہو اسے بھی جانتا ہے، جو کچھ گھر کی 4 دیواری میں کرتے ہو اسے بھی جانتا ہے، جو کچھ تم میلوں ٹھیلوں میں کرتے ہو اسے بھی جانتا ہے، جو کچھ ہوٹلوں کے کمروں میں کرتے ہو اسے بھی جانتا ہے۔ جب تمہاری نگاہ بھٹکتی ہے وہ تب بھی جانتا ہے، جب خیال بہکتا ہے وہ تب بھی جانتا ہے۔ یہ مت سمجھو وہ جانتا نہیں ہے، وہ ہر لمحہ تمہیں تک رہا ہے، وہ ہر لمحہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ عقیدہ پیدا ہو جائے کہ وہ ہمیں تک رہا ہے، وہ ہر لمحہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ عقیدہ اگر پیدا ہو جائے، خدا کی قسم بندے سے کبھی گناہ ہی سرزد نہ ہو۔ بندے سے گناہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب یہ عقیدہ قائم نہیں ہوتا کہ وہ دیکھ رہا ہے۔ بندہ جب غافل ہو جاتا ہے تب اس سے گناہ ہوتا ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ گناہوں سے بچ جاؤ، اس عقیدے کو ہر وقت حاضر رکھو کہ وہ ہر لمحہ ہمیں تک رہا ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے۔ سورہ یوسف میں آتا ہے کہ جب زلیخا نے محل کے دروازے 7 بند کر دیے اور آپ کو اپنی طرف مائل کیا یوسف علیہ السلام کو، اور آپ نے چہرہ پھیر لیا، اس نے کہا کہ اچھا بت دیکھ رہا ہے ہمارا خدا، یہ خدا دیکھ رہا ہے۔ اس بت پر موٹا پردہ ڈال دیا، اب کا ہائی تلک کوئی نہیں دیکھ رہا۔ کیا کہنے لگی؟ اب ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، اب میری طرف آ جا۔ فرمایا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، ارے تو دروازے بند کر کے اور
اب بت کے چہرے پر پردہ ڈال کے سمجھ بیٹھی کوئی نہیں دیکھ رہا. ارے میرا خدا وہ ہے، وہ 7 کوٹھریوں میں بھی دیکھتا ہے، وہ ہر لمحہ دیکھتا ہے. اس کی نظر کی تیزی کا عالم یہ ہے. ابھی آخری بات سنیے پھر میں اجازت چاہوں گا. اس کی نظر کی تیزی کا عالم یہ ہے، کتابوں میں آتا ہے، روایات میں اور قرآن پاک میں بھی اس کا اشارہ ہے. فرمایا اس کی نظر کی تیزی کا عالم یہ ہے کہ سخت گہری تاریک رات ہو. کیا؟ تاریک اندھیری رات. اس اندھیری رات میں ایک سیاہ کالے بادلوں کا سلسلہ ہے. سیاہ کالے بادلوں کا سلسلہ، یعنی سیاہی پر سیاہی، سیاہی پر سیاہی. ان کالے بادلوں میں ایک سیاہ غار ہے، کہیں پر ایک سیاہ غار، اور اس غار کے اندر ایک سیاہ سوراخ ہے. فرمایا اس سوراخ کے اندر ایک سیاہ چیونٹی ہے، چھوٹی سی چیونٹی. فرمایا وہ چیونٹی چلتی ہے، اس کے چلنے سے چھوٹی سی لکیر بنتی ہے جو خوردبین سے بھی نظر نہیں آ سکتی. وہ جو چھوٹی سی لکیر اس کے چلنے سے بنتی ہے، لوگوں خدا اس لکیر کو بھی دیکھتا ہے. خدا اس لکیر کو بھی دیکھتا ہے. ارے دیکھیں نا، اندھیرے پر اندھیرا، اندھیرے پر اندھیرا. ارے وہ چھوٹی سی لکیر جس کو خوردبین سے بھی کوئی نہیں دیکھ سکتا، اسے بھی دیکھ رہا ہے. تو تمہارے خیال کی سکرین پر جو کچھ ابھرتا ہے تو وہ بھی دیکھ رہا ہے. جب خیال بھٹکتا ہے تو وہ بھی دیکھ رہا ہے. اب آخر میں میسج یہ ہے، تحریک منہاج القرآن کا میسج، جو ہر لمحہ ہر گھڑی تحریک یہی چاہتی ہے. اور حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کا پیغام اور میسج اور مشن بھی یہ ہے کہ لوگوں غفلت کو چھوڑ دو، غفلت سے باہر آؤ، ہر لمحہ ہر گھڑی مولا سے واصل رہو، اس کی یاد میں رہو، ہر لمحہ اس کا ذکر کیا کرو، اس سے مناجات کیا کرو، اپنے غم اس سے شیئر کیا کرو، اپنی خوشیاں اس سے شیئر کیا کرو. دنیا کے اندر یاد رکھ لو، محبت کے لائق یا خدا ہے یا خدا کا مصطفیٰ ہے. باقی ساری دنیا دجل کا نام ہے، فریب کا نام ہے. تحریک منہاج القرآن اس فریب سے آپ کو لوگوں بچانا چاہتی ہے. دنیا کس گھورک دھندے سے باہر آؤ، یہ دجل کا نام ہے، دھوکے کا نام ہے. اس مطال غرور سے باہر آؤ، دھوکے کا سبا ہے. آؤ مولا کی طرف، آؤ مولا کے مصطفیٰ کی طرف، جسے اللہ رسول کی قربت مل گئی. خدا کی قربت اسی کو ملتی ہے جسے مصطفیٰ کی قربت مل جائے. خدا کی محبت اسی کو ملتی ہے جسے مصطفیٰ کی محبت مل جائے. خدا کی اطاعت اسی کے نصیب میں ہوتی ہے جسے مصطفیٰ کی اطاعت مل جائے. خدا کا ادب وہی کرتا ہے جسے مصطفیٰ کا ادب کرنا آتا ہو. خدا کے ہاتھ پر بیعت اسی کی ہے جو مصطفیٰ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے. اس لیے لوگوں اگر خدا کا ہونا چاہتے ہو، اس کا طریقہ یہ ہے کہ خدا کے مصطفیٰ کے ہو جاؤ، مصطفیٰ کے ہو جاؤ. جس طرح کا تعلق خدا سے بنانا چاہتے ہو اسی طرح کا تعلق حضور سے بناؤ تو پھر خدا سے بنے گا. یہ تحریک منہاج القرآن کا میسج ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ محترم منیر احمد ساکی صاحب